ڈیل اور نو ڈیل، ظاہر ہے یہ تو سوال کھڑا ہوگا اور ہونا ہی تھا. اس سے قبل بھی بڑی باتیں چل رہی تھی، ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، جی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، شہباز شریف صاحب ڈیل کر رہے ہیں، کوئی این آر او مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور عمران خان صاحب گرج رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم این آر او دیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور جو دینا چاہے گا ہم ان کو غدار سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ. اب بات یہ ہے کہ کچھ تو ہوا ہے نا. کیا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واضح ہو گیا حقیقت جو ہے کہ میاں صاحب کی صحت جینیونلی خراب ہے. یہ ایک ڈاکٹر نے نہیں، 5-6 ڈاکٹرز نے اس کے اوپر دستخط کیے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر صحت جینیونلی خراب ہے تو یہ ابھی ان کو احساس ہوا ہے اس بات کا، اس سے پہلے احساس نہیں تھا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کیونکہ پہلے انہوں نے ان کو ان کی گھر سے کھانا آنا بند کر دیا، پھر ان کو جیل سے نیب کے ہیڈ کوارٹرز تبدیل کر دیا، وہاں جا کے حالات اور بھی خراب ہیں ایٹسیٹرا. تو اس وقت تو بڑی ہارڈ لائن چل رہی تھی. اب جا کے احساس ہوا ہے کہ وہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی. اس وقت تو کوئی سبق سکھانے کی بات ہو رہی تھی نا. اب جو ہے وہ گھبرا گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو یہ تو گلے پڑ جائے گی بات. صرف پی ٹی آئی کی حکومت کے نہیں، عمران خان صاحب کے ذاتی گلے پڑ جائے گی یہ بات. عوام معاف نہیں کرے گی، اور پھر اس کے پیچھے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے، وہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہی سوچا کہ یار تو ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے گل، تو چلو انہوں نے جان دیو باہر، اور خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو باہر ہی ہو جائے، اتھے نہ ہوئے، یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ ہم نے رکاوٹ کی تھی. تو ایک تو یہ جینیونلی یہ کنسرن ہے کہ ایک صحت خراب ہو گئی ہے اور ٹچ اینڈ گو ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے گلے پڑ جائے. کیونکہ وہ پھر ہماری قوم معاف نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ آپ قاتل ہیں، آپ نے یہ کیا. اور یہ ساری عمر کے لیے ایک داغ لگ جانا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی. اور لوگ معاف نہیں کرتے، ہم بڑے قبائلی قسم کے لوگ ہیں، ذہن میں یہ چیزیں رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ حقیقت تھی جس کا انہوں نے سوچا کہ یار یہی بیسٹ راستہ ہے. اب یاد رہے کہ عمران خان صاحب خود اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی این آر او نہیں دیا، کوئی ڈیل نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 ماہ کی مہلت دی ہے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. اب 2 ماہ کے لیے یہ باہر جا رہے ہیں، اگر سے ٹھیک ہوگی تو یہ واپس آئیں گے. کیسز بھی وہیں کے وہیں ہیں، کیسز نہیں کوئی وڈرا ہوئے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو ظاہر ہے ڈیل نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ہیلتھ ایشوز جو ہے نا یہ پیراماؤنٹ ہیں. اب آئیے ادھر نون لیگ کی طرف کہ میاں صاحب نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے وہ ریزسٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں جانا. مگر ظاہر ہے انہوں نے بھی یہی سوچا ہوگا، فیملی نے بھی یہی سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں کچھ ہو گیا تو یہ ساری سیاست کہاں کی رہے گی. تو فائدہ کیا سیاست کرنے کا اگر آپ کی جان ہی خطرے میں آ جاتی. اور یہ وہ میاں صاحب ہیں جو کہ یہ کوئی نئی بیماریاں نہیں ہیں، یہ چل رہی تھیں ان کی. یہ وہ نواز شریف ہے جو کہ اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے واپس آ گئے تھے پاکستان فیس ٹرائل. تو یہ وہ شخص ہے جو کہ سیاست کے لیے اور اپنی پرنسپلز کے لیے سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے اور بہت سے دکھ اٹھائے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سٹیج پہ سارا کچھ اپنی پوری پرانی جدوجہد چھوڑ کے اور بھاگ جائے یہاں سے. یہ وہ سچویشن نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ واپس آ جائیں گے، اور اگر صحت نہیں ٹھیک ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی ان کو رہنے دے گی باہر. اب شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ جا رہے ہیں، مریم ابھی ساتھ نہیں جا رہی. ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں جا رہے ساتھ، اور ان کا آگے وہ کیا ان کے پلانز ہیں. وہ ہو بھی سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 15-20 دن کے بعد واپس آ جائیں، پھر مریم چلی جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم جو ہیں وہ جائیں، کچھ عرصہ رہیں، واپس آ جائیں. تو یہ بھی انکلیئر ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ساری باتیں ہو رہی ہیں دے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز. پالیٹکس از ناٹ ان کمانڈ رائٹ ناؤ. اب اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تو سائڈ پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی ڈیل ہو گئی بھاگے. مگر عمران خان صاحب نے سختی کے ساتھ سب کو یہی کہا کہ یہ نہیں کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر خان صاحب کو بھی اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی نا کہ بھی کیا ڈیل کی ہے آپ نے. آپ تو کہتے تھے آپ کریں گے نہیں، آپ تو ان کو چور کہتے تھے، آپ تو کہتے تھے ان کو ٹانگ کے رہیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو مسلم لیگ نون کے اندر ظاہر ہے کچھ لوگ مایوس ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے لو جی اب پتہ نہیں کیا ہوگا پارٹی کے ساتھ، کیا کوئی مایوسی ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر ہوتی بھی ہے تو یہ تھوڑی وقفے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے.
کوئی آگے الیکشن نہیں آ رہی, کوئی ایسی بڑی ایونٹ نہیں آ رہا جس میں میاں صاحب کی ضرورت ہے. میاں صاحب 10 سال کے بعد واپس آئے تھے نا, تو کیا ہوا تھا؟ خیر مقدم کیا نا لوگوں نے, ٹھیک ٹھاک ووٹ پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئے ہیں, اور ان کی بہادری اور سیاسی شعور میں کوئی اب لوگوں کے, ان کے سپورٹرز کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ, اور ساتھ ساتھ مریم کی بہادری بھی, اور مریم کی جو تیاری ہو رہی ہے ٹو ریپلیس میاں صاحب, اس میں بھی اب کوئی شک وق نہیں ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم اور شہباز شریف صاحب بھی مل کے کام کریں گے آگے جب بھی یہ موقع آتا ہے. ایسی بات نہیں ہوگی کہ سپلٹ ہو جائے گی, ایسی بات نہیں ہوگی. تو یہ فیملی یونائٹڈ ہے. شہباز شریف صاحب کوئی ایسا کام نہیں کرتے وداؤٹ اپروول آف میاں صاحب, اور اگر کچھ تھوڑی بہت لگتا ہے ایسے ہے کہ 2 لائنیں چل رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی سوچی سمجھی چال ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے, اور نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہاں کچھ ٹینشنز تھیں, خصوصاً کیا پوزیشن لینی چاہیے. مریم صاحبہ کی ایک ویو تھی, شہباز شریف صاحب کی دوسری ویو تھی, مگر آپ نے دیکھا ان دی اینڈ اکٹھے ہو گئے نا سارے. تو یہ چلتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ, تاکہ دونوں کنسٹیٹوئنسیز کو راضی رکھا جائے, اور اسٹیبلشمنٹ یا اپوزیشن جو ہے اس کو کمفرٹیبل نہ ہونے دیا جائے ود ون پوائنٹ آف ویو. یہ پالیٹکس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے. تو کوئی ڈیل ویل نہیں ہے, یہ ہیلتھ ایشوز ہیں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ میاں صاحب اپنا جو پرنسپل موقف ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ کیا موقف ہے؟ وہ یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے.